ڈرنکنگ کلچر سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیے. اور جو آپ کے جینون دوست ہیں، جو آپ کی جینون فیملیز ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں میں ڈرنکنگ عام ہو رہی ہے، پلیز علم والا بن کے اس کو عام کیجئے. اسلام مسلمان ہوتے ہوئے ڈرنکنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کو ختم کیجئے، اس کلچر کو. یہ کلچر بہت تیزی سے پروموٹ ہو رہا ہے. آپ کے اور میرے بچپن میں یہ کلچر نہیں تھا. جو ہمارے بچے آبزرو کر رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ نہیں رکا یا آپ نے اور میں نے اپنے راستے الگ نہیں کیے، تو بہت جلدی ہماری جنریشن میں خدا نہ خواستہ یہ چیز اتنی عام ہو جائے گی کہ ہم سے اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کا ذکر کیا ہے، اس جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں جس کا کمپیریزن تو نہیں ہے، لیکن انسینٹیو ہمیں ضرور ملتا ہے. جو اپنے آپ کو یہاں الکوہل سے روکے گا، اللہ اس کو جنت میں بہترین الکوہل پلائے گا، شرابن طہورا پلائے گا. جو اپنے آپ کو دنیا میں میوزک سے روکے گا اور جسٹیفیکیشن نہیں مانگتا پھرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے جب ان کو کسی میوزک کی آواز آتی تھی. جو اپنے آپ کو اس پورے کلچر سے، میوزک کلچر سے دور رکھے گا، اور اللہ اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرے گا، تو جب وہاں کے برڈز، وہاں کی چڑیاں گنگنائیں گی اور جنت کا آرکیسٹرا، جنت کے درختوں کی برانچز وائلن بن جائیں گی یا گٹار بن جائیں گی، اور سائملٹینیسلی ساتھ میں حور بھی گانا گائے گی. آپ حدیث کے الفاظ سنتے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا چیز ہوگی. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جب یہ سب مل کر اس نیک مرد کو، نیک مردی کے لیے آیا، اس لیے کہ حور کا ذکر ہے نا، سو obviously جو اس کے لیے ہمارے لیے بھی کچھ ہوگا، بٹ ہمارے لیے جو ہے وہ حجاب میں ہے. اٹس اے بگ سرپرائز فار آل آف اس. تو جب یہ حور گانا گائے گی اور جنت کا آرکیسٹرا اور جنت کے پرندے اس کے ساتھ سنکرنائزڈ ہو جائیں گے، تو آواز اتنی خوبصورت ہوگی، بھیانک نہیں، اتنی خوبصورت ہوگی کہ آواز کی خوبصورتی سے جگر برسٹ کر جائے. پتہ نہیں، ہاں واللہ عالم. آپ سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں جگر بسٹ کرتے ہیں، وہ جگر وہ والا جگر نہیں ہے، دنیا کا تو نہیں ہے نا، کہ جو آپ کا خون بنا رہا ہے اس طرح سے آپ کہیں گے جگر بسٹ کر گیا تو مری جاؤں گی جنت میں. نہیں، جنت میں کوئی نہیں مرنے والا. جسٹ ڈونٹ وری، موت صرف یہاں پر ہے. ہاں، اس کے الفاظ بالکل ایسے ہی ہیں کہ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں، کہتے کیا مطلب ہوگا اس کا. آپ سوچتے رہے کیا مطلب ہوگا اس کا. پوائنٹ یہ ہے کہ آواز جس نے اپنے آپ کو دنیا کے میوزک پر ہولڈ کر لیا، اللہ اس کو جنت کا میوزک خوب سنائے گا. آپ سوچیں، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، ڈائفرڈ گریٹیفیکیشن جس کو سائیکالوجی آج بولتی ہے. آپ نے آج ہولڈ کر لیا، کل بہت ملے گا. میں نے یہاں اورینٹیشن میں آپ لوگوں کو ایک 1950s کا سائیکالوجی کا ٹیسٹ بتایا تھا، مارش میلو ٹیسٹ، یاد ہے نا. دیٹس دا بیوٹیفل ایگزامپل. اگر آپ نے آج اپنے آپ کو روک لیا، دس از ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، ڈیفرڈ گریٹیفیکیشن. جس نے آج ہولڈ کیا اس کو انعام ایسا ملے گا کہ وہ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا. صرف مجھے اور آپ کو اپنا ان ویورنگ انٹینشن بنانا ہے. دنیا یہاں سے وہاں آ جائے، میں اللہ کی نافرمانی پر قدم نہ اٹھاؤں. سارا خاندان مل کر اللہ کا نافرمان ہو جائے، سارا خاندان کہے ہم تو چلے میوزک کانسرٹ میں، آپ کہے میں نہیں جاؤں گی. دینا قربانی، اتنی سی تو قربانی ہے. کون مجھے، میرے اور آپ کی گردن پہ چھری چلائے گا؟ چلو ورنہ میں چھری چلا دوں گا گردن پہ. کسی کی ضرورت خاندان والا کوئی آپ کی میری گردن پہ چھری چلائے؟ وہ جائے گا کہاں پہ؟ وہ ایک چلائے گا، ہم دو چلا دیں گے. مذاق کی بات ہے. بھارت سمپل، یہ امتحان ہے آپ کی اور میرے نفس کا. ساری فیملی، ساری فرینڈس کا سرکل کہے ہم تو جا رہے ہیں سنیما مووی دیکھنا بالی ووڈ کی، تم بھی چلو، آپ کے میں نہیں جاؤں گی. نفس کا امتحان. جس نے اپنے آپ کو ان ویورنگ انٹینشنز کے ساتھ زندگی گزارنے پر رکھ لیا، اس کے انعامات وہ ہیں کہ اللہ اس احسان کا بدلہ احسان کے طور پر دے گا، بہترین جنتوں کی شکل میں دے گا. صرف فوکس مینٹین رکھیں. وہ اللہ، وہ اسلام، وہ شریعت، وہ قرآن، وہ رسول اللہ کی تعلیمات میرا فوکس ہیں. اور اس فوکس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں جو نمبر 1 عبادت دی گئی ہے وہ زندگی میں کبھی نہ چھوٹے اور پراپر پروٹوکول کے ساتھ پڑھی جائے، نماز.